أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ناجل شارٹ کورس کے حوالے سے ہمارا یہ چھٹا سبق ہے۔ حقیقت میں ایک طالب علم کے عنوان سے شارٹ کورسز کے وہ اساتذہ جو طلبہ کے ساتھ رات دن گزار رہے ہیں، خود کو ایک طالب علم کے عنوان سے یہ درس پیش کر رہا ہوں، اس عنوان سے کہ اساتذہ کرام یقیناً کئی مقامات پر ایسے بزرگان ہوں گے جو ہم سے سینئر، اور جو عزیزان ہوں گے وہ بھی یقیناً ہم سے بہتر، تو کہیں اگر ایسی کوتاہی ہوتی ہے تو طلبہ کے لیے اس کی تصحیح کر دیجئے گا، اور تاکہ طلبہ ہمارے کسی غلطی سے کوئی غلط چیز کی طرف نہ جائیں، بلکہ اگر راہ ہو، اور انشاءاللہ راہ ہی ہوگا کہ آپ جب یہ ہماری ریکارڈنگ ہوگی تو اس ریکارڈنگ کو ہم اپنے یوٹیوب چینل نہج البلاغہ پہ بھی لگائیں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اساتذہ کرام تک ہم کوشش کریں گے جس علاقے میں بھی شارٹ کورس ہو رہے ہیں۔ ہم کافی علاقوں میں مرکز افکار اسلامی خود شارٹ کورس کے لیے علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو بہرحال کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہماری کوتاہیوں کو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہو ان سوالات سے ہٹ کے مستقبل میں کوئی نہج البلاغہ کے حوالے سے تو آپ ضرور فرمائیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح بھی، اور اگر کسی اور کو وضاحت چاہیے تو وہ وضاحت بھی ہو جائے۔ جناب امیر علیہ السلام کے کلام سے ہم کچھ موتی انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھے پاکستان میں بچے اسے موتیا کا، اور بعض آپ ایسے علاقے میں جائیے تو وہ جاتے ہیں باغ میں اور ایسے چھوٹے چھوٹے پھول جو موتیا، گلاب، ایسے پھول توڑ کے ان کو دھاگے میں پرو کے تو مالا اس کو کہتے ہیں، مالا بنا کے بیچتے ہیں پھر، اور وہی ان کا رزق بن جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ رزق کما رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول کی مالا ہوگی، چنبیلی اور موتی کے پھول ہوں گے، وہ اس کے پاس سے خوشبو آتی رہے گی، کیونکہ اس کے پاس کچھ ٹائم رہے۔ اور تو یہ بھی نہج البلاغہ ایک موتیوں کا ایک بڑا خزانہ ہے، ہم چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ایک جو شاید آپ عزیزان کے لیے، بہرحال جو چھوٹے عزیزان ہیں، شاید تفصیل میں جانا مناسب نہ ہو، کوشش کیجئے ہم کلام علی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس انداز میں رہیں کہ پھر ہم سے بھی ان موتیوں کی اور ان پھولوں کی خوشبو آنی چاہیے۔ لہذا جب گھر جائیں تو یہ اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے کہ اس نے علی کا کلام پڑھا تھا۔ ایک صلوات سنا دیجیے محمد و آل محمد، اس لیے کہ بہرحال آج کے سیشن میں، چھٹے سیشن میں پہلے 3 سوال جو کرتے ہیں گزشتہ درس سے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب کا نام بتلایا تھا ہوم ورک کے طور پر کہ آپ اگر فرصت ہو تو وہ کتاب پڑھیے مرکز افکار اسلامی کی، تو یاد ہے وہ کون سی کتاب تھی؟ اس کتاب کا نام ہے شمع زندگی، جس میں نہج البلاغہ سے 365 فرمان لے کے اس کی ایک ایک صفحے کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ امام فرماتے ہیں وہ فلاں شخص جو ہے بڑا بیچارہ ہے، عاجز ہے، اور پھر فوراً فرمایا اس سے بھی عاجز وہ ہے، تو بڑا عاجز کون ہے اور اس سے بھی بڑا عاجز کون ہے؟ آپ دیکھیے، کل اس پہ ذرا زیادہ ہی تفصیل ہو گئی تھی، آج کوشش کریں گے مختصر کریں درس کو۔ تو عاجز وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بڑا عاجز وہ ہے جو بنے ہوئے دوست کو کھو بیٹھے۔ تیسری
چیز جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ دوستی دشمنی کی حد رکھو، یہ کہاں کون سے کلمات میں فرمایا؟ کلمات کسار میں سے کلمہ تھا جو حوالے کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں زیادہ حوالے آپ عزیزان کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہتا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں ترتیب ان اسباق کی یہ دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 حوالے ہوں نہج البلاغہ کے، اور الا کہیں ایک آدھ درس میں جو ہے وہ 4 ہو جائیں، ورنہ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 حوالے ہوں۔ تو کل کے سیشن میں اس دوستی کی حد جس فرمان میں درج تھی وہ تھا فرمان نمبر 268۔ اب آتے ہیں آج کے سیشن میں، اور آج کے اس سیشن کا موضوع ہوگا کہ اس چمکتے ہوئے موتیوں کے خزانے نہج البلاغہ میں ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک اور چمک محسوس ہوگی، اور اس چمک کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ جو عربی سے آشنا ہیں وہ جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو نہج البلاغہ پڑھتے پڑھتے وہ آیت درمیان میں آ جائے، چونکہ علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی کوئی 152 آیات نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر پیش کی ہیں، اور ہم نے ایک کتاب ہے قرآن مجید اور نہج البلاغہ، تو اس میں ہمارے جس ساتھی نے ترتیب دی ہے اس کے آخر میں یہ ساری آیات کون سے خطبے پہ ہیں اور کون سے صفحے پہ ہیں یہ الگ کر کے ان کو لکھا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے شاید ابھی کام کے ذرا اوپر ہوگی یہ چیز، تو آج ہم قرآن مجید کے حوالے سے اس کتاب نہج البلاغہ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ علی مع القرآن ہے والقرآن مع علی، حدیث پیغمبر ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں آپ کو ہوم ورک کے طور پر کہی ہیں شروع میں۔ اب ظاہر ہمارا یہ آج 6واں سیشن ہے، تو یعنی کل اگر ہمارے 12 سیشن ہوں گے تو آدھے تک تو ہم پہنچ گئے، اور اگر آدھے تک پہنچ گئے تو آپ عزیزان کو جو 2 چیزیں ہوم ورک کے طور پر دی ہیں کہ ان ایام میں کوشش کیجئے ہوم ورک کے طور پر مطالعہ کیجئے، وہ کیا تھیں؟ نہج البلاغہ کے 2 حصے، میں زیادہ میں نہیں جاؤں گا، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ خطبہ پڑھیے وہ خطبہ پڑھیے، نہیں، میں نے کہا ہے کہ فقط 2 چیزیں پڑھیے۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے جو حوالے دے رہا ہوں یہ ہے، اور مین چیزیں جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو خطبہ نمبر 191 جس کو خطبۃ المتقین کہتے ہیں یا خطبۃ الحمام بھی کہا گیا ہے، کیونکہ حمام نے سوال کیا تھا امام سے، وہ اسے حمام کے نام سے خطبہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور خطبۃ المتقین بھی ہے جس میں 110 صفات اور فضائل متقی امام نے بیان کیے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں میرے خیال میں پہلے سیشن میں عرض کیا تھا یا دوسرے میں کہ آپ اس کو بطور ہوم ورک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ اگر ان 12 دنوں میں 15 دنوں میں آپ ایک یہ پڑھ لیجئے خطبۃ المتقین اور ایک وصیت 31، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ الحمدللہ نہج البلاغہ کا کافی حصہ جان کے شارٹ کورس سے واپس جا رہے ہیں۔ اب خطبہ نمبر 191 میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں متقی کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل الفضائل، ہم تو اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں نا، جو اہل بیت کا ہو جائے وہ بھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی صاحب فضیلت ہو جاتا ہے، فضائل کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس کی فضیلتیں کیا ہوتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے ایک چیز جو ہے وہ بیان فرمائی، اور امام فرماتے ہیں ام اللیل، یہ اگر اساتذہ کرام اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ میں صفحہ 567، یہ مرکز افکار اسلامی کا جو نہج البلاغہ ہے اس کو ہم سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں PDF کی صورت میں بھی، اور ان پیج میں یعنی کاپی پیسٹ کی سہولت بھی وہاں میسر ہے۔ تو اس کا صفحہ 567 567، تو اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں اس میں بیدار ہو جاتا ہے، رات کے ایک حصے میں بیدار ہو کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور خاص کر قرآن مجید کی تلاوت کا سحری کا وقت جو ہے وہ علماء نے بہت اہمیت دی ہے۔ کاش ہم جیسے بھی اس قابل ہو جائیں کہ جب ساری دنیا سوئی ہو تو انسان قرآن مجید لے کے اللہ سے باتیں کر رہا ہو،
اور جس میں نماز شب ہوتی ہے، نماز تہجد جس کو کہتے ہیں، وہ صبح کی نماز سے بھی تھوڑا سا پہلے 11 رکعت ہوتی ہے یہ نماز شب، اور اس کے لیے آدمی اٹھے اور چند منٹ اس میں سے 5 منٹ لے کہ مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، قرآن مجید لے کے، وہ تلاوت کا بہترین وقت ہے وہ۔ بہرحال اکثر بزرگان نماز صبح کے بعد کافی مقدار میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر نماز ظہرین کے بعد فرصت ہو، نماز مغرب کے بعد ہو۔ لیکن اگر ان اوقات میں مصروفیت ہے تو جب بھی ٹائم ملے قرآن مجید پڑھیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں رات کو وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ عزیزاً سکول کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا نیند کے سلسلے کو کم کر لیجیے، 5 منٹ جو ہے وہ جلدی جاگ جائیے، 5 منٹ وہ جلدی جاگ کے قرآن پڑھ لیجیے۔ اب جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں تو جب کوئی عذاب کی آیت آتی ہے تو اس انداز سے وہ کانپنے لگتے ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی لفظ دوہرا دوں کہ جب ایسی آیت آتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں کہ جس آیت میں تشویق رکنوا الیہا طمعا، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ جنت کا تذکرہ ہے، یہ وہاں سہولیات کا اور نعمات کا تذکرہ ہے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ گویا ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ ساری نعمات ہیں، اتنا یقین ہو جاتا ہے اور پھر ان نعمات کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یعنی امام فرماتے ہیں جنت کا تذکرہ پڑھو تو یوں پڑھو جیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کو اپنی آنکھوں سے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً ہے۔ اور اگر جہنم کی آیت کو، عذاب کی آیت کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں گویا وہ اپنے کانوں کو اس طرف متوجہ کر لیتے ہیں کہ گویا وہاں جہنم والوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے، آگ کے شعلوں کی صدا سنائی رہی ہے۔ پروردگار آپ جوانوں کو جو ہیں وہ اس سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ آپ کے جوان دل جو ہیں وہ اکثر جو نابالغ ہیں ابھی یا بلوغ کی ابتدائی سٹیج پہ ہیں، ان کے دل کتنے پاک ہوں گے، گناہوں سے صاف ہیں۔ ان کو صاف رکھیے، اور صاف رکھنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ خود قرآن مجید کے ساتھ پیار ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ آیت جنت پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں میرے سامنے ہے، آیت جہنم پڑھیں تو آپ کے کان یہ سمجھیں کہ وہ چیخیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، لہذا ہمیں ان سے بچنا ہے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کو اس انداز سے یعنی سمجھ کے پڑھیے، اور یہ پڑھیے کہ یہ میرے لیے ہی کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی امام نے، یہ کس لیے بات تھی؟ یہ امام فرما رہے تھے حمام کو۔ ایک اور امام کے بڑے پیاری صحابی تھے، یہ نہج اللہ کے دوسرے حصے میں ہے اور خط نمبر 69۔ وہاں ایک امام کے صحابی تھے حارث حمدانی۔ وہاں امام علیہ السلام نے حارث حمدانی کو کوئی 33 ہدایات فرمائیں، اور ان اس میں سے پہلی ہدایت یہ تھی وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِرْ، حارث اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے اپنا رابطہ، اپنا جوڑ، اپنی دوستی، اپنا پیار مضبوط کر لو، اور پھر وَانْتَصِرْ، اس سے نصیحتیں لیا کرو۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آقا کوئی ایسی کتاب بتلاؤ جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے بہتر کوئی نصیحت کی کتاب نہیں ہے۔ لہذا علیہ السلام جہاں حارث حمدانی کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے چمٹے رہو، تو وہاں گویا مجھے بھی کہہ رہے ہیں، آپ عزیزان کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے صاف دلوں سے اور پاک زبانوں سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ پر اور اثر ہوگا۔ ہمارے دل جو ہے وہ دنیا داری میں اور گناہوں میں اتنے اب زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ دلوں پہ اثر نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ اگر خدا نہ کرے کوئی زنگ آگے ہے تو اس کو بھی اتاریے اور اس کو منور رکھیے۔ قرآن مجید کے لیے خود قرآن میں لفظ ہیں کہ یہ کتاب نور ہے، اور علی علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ پھر دوسرا حوالہ دینے پہ جی چاہ رہا ہے لیکن وعدہ آپ سے یہ ہے کہ 3 حوالوں سے زیادہ نہیں،
तो उस तरफ हवाला नहीं देता। इमाम फरमाते हैं ये किताब नूर है, और जब नूर के साथ ताल्लुक होता है तो फिर दिल में नूर ही होना चाहिए। तो इसमें क्या इमाम ने फरमाया, हारिस हमदानी को कहा कि आप कुरान के साथ मुतमस्सिक रहें। अब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता। मैं ये असातिज़ा इकराम से गुजारिश करूँगा कि अगर फुर्सत हो तो आप यहाँ रोक के, मसलन ये हारिस हमदानी का ख़त जो है वो ये ख़त नंबर 69 है, और सफ़ा ये हमारे नाजुल बलागा का 812 है। आखिरी चीज़ और वो ये है कि कुरान से अली अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी कि ज़ख्मी हो के भी जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा, खबरदार कुरान का ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखना? ये वसीयत 47 है दूसरे हिस्से में, जो इमाम अलैहिस्सलाम ज़ख्मी थे और इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयत अपने बेटों को फरमाई, और वहाँ हमें भी याद रखा, मम बलगहु किताबी, जिस तक मेरी ये तहरीर पहुँचे उसके लिए मेरी वसीयत है। वह मुझ तक का किताब के ज़रिए से पहुँची और आप तक मेरी सदाओं के ज़रिए से पहुँची, तो अली की वसीयत है, जिस तक मेरे ये तहरीर और मेरी ये बात पहुँचे उसको मैं अली वसीयत कर रहा हूँ। क्या या अली क्या फरमाते हैं अल्लाह फिल कुरान, अल्लाह की कुरान का ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखें या अली? इमाम फरमाते हैं ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम। मैंने अरबी इरादा नहीं था कि कहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतने प्यारे लफ्ज़ मेरे प्यारे अली के। मैं कभी कभी कहता हूँ मेरा अली, अब पता नहीं मुझे कितना लुत्फ आता है, कितनी थकावटें उतर जाती हैं। अजीजान बस दिल में इतना सजा लो, मेरा अली। और फिर हमारा इस पे बात अगर चलेगी अली ही मेरा, इसलिए कि फिर अली ही मेरा, तो फिर बाकी कुछ हो या ना हो, अली ही मेरा, तो फिर गम नहीं होता। कोई गुर्बत हो, कभी दुख हो, कहीं किसी के सर पे बाप का साया नहीं हो, यतीमी हो, तो बस इसको दौलत समझिए, मेरा ही अली। और दूसरे अजीजान जब किसी को समझते हैं कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा प्यारा जो है वो ये यतीम है, तो उसको उस निगाह से जो है वो नहीं देखें, यही समझें कि हाँ ये मेरा भाई है। और मैंने कल के सेशन में भी अर्ज किया था, ये दोस्तियां इस बेस पे हों, यतीम के भाई बन जाओ और गरीब को गरीब न समझो, इसलिए कि मेरा भी अली उसका भी अली। अब जिसका अली जैसा इमाम हो वो गरीब कहाँ होता है, और जिस का अली जैसा इमाम हो वो यतीम भी नहीं होता, इसलिए कि हमारे सर पे इमाम असर का हाथ दस्त मुबारक मौजूद है। इमाम यहाँ फरमाते हैं कोई कुरान पर अमल करने में आपसे बढ़ न जाए। अब कुरान मजीद की बात है तो यहीं एक दुआ आप अजीजान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, और वो दुआ ये है, याद कर लीजिए सूरह असरा है कुरान मजीद का 17वां सूरह 17, तो उसमें एक दुआ है, पढ़ा कीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, असातिज़ा किराम से पूछ लीजिए वो दुआ क्या है। वो दुआ वालिदैन के लिए, रब फरमाते हैं माँ बाप के लिए ये दुआ मांगा करो। क्या मांगे परवरदिगार? कुल रब्बिरहमहुमा, वो इल्म की दुआ है, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये वालिदैन के लिए दुआ। अब वालिदैन जिंदा हों तो भी दुआ, वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो भी दुआ। अब कितने प्यारे होंगे आप बच्चे, आप जवान, अगर अपनी जवानी में बाप के पहलू में बैठ के, बाप के कदमों में बैठ के, माँ के कदमों में बैठ के, माँ के पाँव के हाथ, माँ पाँव पे हाथ रख के, वो हदीस तो हम सुनते हैं, जन्नत माँ के कदमों में है, माँ के कदमों पे हाथ रख के ये आयत पढ़ के रब से सवाल कर लीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो भी उन पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसे उन्होंने बड़े प्यार और रहमत से मुझे पाला है। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, दादा दादी नाना नानी वो भी तो बाप की जगह पे हैं, उनके लिए मांग लीजिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में असर अंदाज होगी। परवरदिगार आप अज़ीज़ान को सेहत व सलामती अता फरमाए, आपके शॉर्ट कोर्स के असातिज़ा को मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।